تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ وحشی قریش کے ایک سردار جبیر بن مطعم کا غلام تھا۔ جبیر کا چچا طعیمہ بن عدی جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ جبیر کو اس بات کا بہت رنج تھا۔ اس نے لات و عزا کی قسم کھائی تھی کہ وہ اپنے چچا کے بدلے پر قاتل کو ضرور قتل کرے گا، اور وہ مناسب موقع کی تلاش میں تھا کیونکہ کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدر کا بدلہ لینے کے لیے بہت جلد احد کی جانب کوچ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ قریش نے فوج کو منظم اور سامان جنگ جمع کرنے کے بعد اس کی قیادت ابو سفیان بن حرب کے سپرد کر دی۔ ابو سفیان نے ایک عورتوں کی ٹولی بھی فوج کے ساتھ شامل کر لی، جن کے باپ، بیٹے یا بھائی دوسرے قریبی اعضاء بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے، تاکہ وہ فوج کو جوش دلائیں اور کفار کی راہ فرار کو ختم کر دیں۔ ابو سفیان کی بیوی ہند بن عتبہ پیش تھی، کیونکہ اس کا باپ، چچا اور بھائی تینوں مارے گئے تھے۔ جب فوج کی روانگی کا وقت قریب آیا تو جبیر بن مطعم نے وحشی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: ابو دسمہ، کیا تم اپنے آپ کو غلامی کی زنجیر سے آزاد کرانا چاہتے ہو؟ کیوں نہیں، لیکن میرے لیے اس کا ذمہ کون لے گا؟ میں نے پوچھا۔ میں تمہارے لیے اس کا ذمہ لیتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ وہ کس طرح؟ وحشی نے پھر سوال کیا۔ اگر تم میرے چچا طعیمہ بن عدی کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ کو قتل کر دو تو تم آزاد ہو، اس نے وعدہ کرتے ہوئے کہا۔ اور اس وعدے کی تکمیل کا ضامن کون ہوگا؟ وحشی نے مزید اطمینان چاہا۔ جس کو تم چاہو، اس نے مزید اطمینان دلاتے ہوئے کہا۔ میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں یہ کام ضرور کروں گا۔ وحشی ایک حبشی شخص تھا، اسے حربہ پھینکنے میں مہارت حاصل تھی۔ وحشی بیان کرتے ہیں کہ میں فوج کے پچھلے حصے میں عورتوں کے قریب چل رہا تھا۔ جب بھی میرا گزر ہند کی طرف سے ہوتا تو وہ سورج کی روشنی میں چمکتے حربے کی طرف دیکھتی تو کہتی: ابو دسمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چچا کو قتل کر کے ہمارے سینے ٹھنڈے کر دو۔ احد جب دونوں فوجوں کی جنگ شروع ہوئی تو گھمسان کا رن پڑنے لگا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واضح دیکھ کر میں ان کو پہچان گیا، اور میں پہلے بھی ان کو پہچانتا تھا، اور یوں بھی وہ شجاعان عرب کے دستور کے مطابق امتیازی نشان کے طور پر اپنے سر پر شتر مرغ کے پروں سے بنی کلگی لگاتے تھے۔ تھوڑی دیر میں دیکھاوی ریچھ پڑتے ہوئے مخالفین کے پرخچے اڑا رہے تھے۔ وحشی ایک درخت یا چٹان کی اوٹ میں بیٹھا ان پر وار کی تیاری کر رہا تھا اور ان کے قریب آنے کا منتظر تھا۔ اتنے میں قریش کا ایک مشہور شاہ سوار صبا بن عبد العزیٰ آگے بڑھا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو للکارتے ہوئے کہا: حمزہ، ہمت ہو تو میرے سامنے آؤ۔ تو آپ نے چند لمحوں میں اسے دھول چٹا دی۔ تب میں نے موقع غنیمت جانا اور نشانہ لے کر حربہ آپ کی طرف پھینکا، جو کہ ٹھیک نشانے پر لگا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناف کو چیرتا ہوا اندر گھس گیا۔ آپ میری طرف پلٹے پر زخم کی تاب کی وجہ سے گر گئے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ آپ شہید ہو گئے، تو میں اپنے خیمے میں آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور مسلمان کافی تعداد میں شہید ہو گئے۔ تب کفار عورتوں نے مسلمان شہداء کی لاشوں کا مسئلہ شروع کر دیا۔ ہند بن عتبہ سب سے آگے تھی۔ اس نے اپنا زیور اتار کر مجھے دے دیا اور مسلمان شہداء کے ناک کان کاٹ کر گلے میں پہن لیے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد مکہ آ گیا اور جبیر بن مطعم نے مجھے آزاد کر دیا۔ اسلام تیزی سے ترقی کرنے لگا اور وہ گھڑی بھی آ گئی جب فتح مکہ پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے۔ مجھ پر زمین تنگ ہو رہی تھی اور میں بہت ڈر گیا اور سوچنے لگا کہ شام، یمن یا کسی دور ملک چلا جاؤں۔ پھر کسی خیر خواہ نے بتایا کہ دین اسلام قبول کر لو۔ خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے کو نہیں مارتے جو دین اسلام میں داخل ہو جائے۔ یہ سنتے ہی میں مدینے کی طرف چل پڑا۔ ادھر پہنچ کر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ میں احتیاط سے چلتا ان کے سر کے پاس پہنچا اور بلند آواز سے کلمہ حق پڑھا اور دین اسلام میں داخل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پہچانتے ہوئے کہا: تم وحشی ہو؟ ہاں یا رسول اللہ، میں نے ڈرتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا بیٹھ جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ تم نے حمزہ کو کیسے شہید کیا؟
انہوں نے میری طرف دیکھ کے بغیر کہا۔ حکم پا کر میں وہیں بیٹھ گیا اور سارا ماجرا کہہ دیا۔ جب میں اپنی بات پوری کر چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف سے اپنا چہرہ پھیرتے ہوئے کہا، وحشی اللہ تیرا بھلا کرے، اپنا چہرہ مجھ سے پوشیدہ رکھنا، آج کے بعد سے میں تم کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد میں پوری احتیاط کرنے لگا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہ جا سکوں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جرم وحشی کے دل پر ایسا زخم تھا جو انہیں چین لینے نہیں دیتا تھا، اور وہ قبول اسلام کے بعد سے برابر اس کی تلافی کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ خوش قسمتی سے بہت جلد ان کو اس کا موقع مل گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد جب مشہور مدعی نبوت مسلمہ کذاب کا فتنہ اٹھا تو وحشی نے کہا، اب وقت ہے کہ میں مسلمہ کو قتل کر کے حمزہ کے خون کا کفارہ ادا کر دوں۔ چنانچہ وہی نیزہ جس سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا لے کر مسلمہ کے مقابلے میں جانے والی مہم کے ساتھ ہو گئے اور میدان جنگ میں پہنچ کر مسلمہ کی طاق میں لگے رہے۔ وہ ایک دیوار کے سوراخ کے پار نظر آیا۔ انہوں نے نیزہ تان کر اس کے سینہ پر ایسا وار کیا کہ نیزہ سینے کے پار ہو گیا۔ جو کچھ کمی رہ گئی اس کو ایک انصاری نے بڑھ کر پورا کر دیا۔ اس طرح وحشی نے اسلام کے بہت بڑے دشمن کا خاتمہ کر کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون بہا ادا کر دیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچیں۔